بڑی اچھی بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر کب جنم لیتا ہے؟ جب اللہ کوئی دی ہوئی چیز آپ سے چھین لیتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں صبر کرو۔ کوئی جانی نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی معاشی نقصان ہو جائے، کوئی چیز آپ کی کھو جائے، آپ سے چھین لی جائے، ضائع ہو جائے، کہتے ہیں صبر کرو۔ یہ وہ بے بسی کا صبر ہے جس کی تلقین کی جاتی ہے، مگر صبر کو ایک ہیبٹ بنانا، اپنا رویہ بنانا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے، یہ بے بسی کا عمل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک مکالمہ آپ کو ملتا ہے جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، پیغمبر ہیں اس وقت کے، بڑے جید پیغمبر ہیں، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہ کر سکو گے۔ اور 3 ایسی حرکات سے گزرے کہ ہر ایک پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اب جب تیسری بات پہ بولے تو انہوں نے کہا اب تمہارے میرے درمیان علیحدگی ہے۔ پھر ان حرکات کے مفاہیم خضر نے سکھائے۔ اب یہاں قرآن صبر کی بات کر رہا ہے، یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا فعل ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے حوالے سے آپ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بات کو جانچتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس میں وہ جو آپ کی بے چینی ہے نا، اس کو جلدی جان لینے کی، اس بھید کو جلدی کھول لینے کی، وہ بے صبری ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے مگر جاننا چاہتے ہیں اس میں انتظار کریں، کیونکہ ایسا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے کہ جو میچیور نہ ہوتا ہو۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ہر کام کو میچیور کرتا ہے۔ کام کی میچیورٹی کا انتظار کرنا بنیادی صبر ہے۔ یہ انتظار کرنا کہ یہ کب ظہور پذیر ہوگا جو اس میں ہے، اس کے نتائج کب آئیں گے۔ لوگوں میں جلد بازی جو ہے وہ بے صبری میں ہوتی ہے۔ ایک برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، آزار دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مگر یہاں ان کی مراد اس بات سے ہے جو انہوں نے اس کا ایک ذکر بھی کیا کہ جب تو اس طرح علم حاصل کرے کہ درخت کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے، جو دکھ دیتے ہیں، آزار دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر دیکھتا دیکھتا تو پھول تک پہنچے، بظاہر کتنا ہی آزار ہو، نتیجہ پھول ہو۔ اتنا صبر جو ہے، اتنی برداشت جو ہے، یہ صبر میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک دم کامیابی چاہتے ہیں، یہ بے صبرا پن ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش سے ہمیں سکھایا، ہرن کا، شیر کا، گائے کا، بھینس کا، بیل کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ اپنا دودھ جو اس کے تھنوں میں اس کی ماں کے اللہ نے ڈالا ہے وہ بھی سک نہیں کر سکتا، اتنا مجبور اس کو بنایا، اور دوسری طرف اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، تسخیر کائنات انسان کے ہاتھ میں دے دی۔ دنیا کی جتنے جاندار ہیں وہ سب کو غلام بنا لیتا ہے، اپنا مطیع بنا لیتا ہے،
کتنے بڑے ہوں، کتنے خوفناک ہوں، اژدہے ہوں، مگرمچھ ہوں، شیر ہوں، ہاتھی ہوں، چیتے ہوں، تو اس بڑا ہونے تک اس کو ویٹ تو کرنا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ماں اس کے منہ میں دودھ دے تو یہ پیے گا، یہ خود سے اپنے حصے کا دودھ بھی نہیں لے سکتا، تو اس کو بڑے ہو کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ میں وہ صبر نہ ہو، آپ اس کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ابھی جوان ہو جائے، ابھی فعال ہو جائے، ابھی ایکٹیو ہو جائے، تو یہ بے صبری ہے۔ جیسا اس کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں، ایسا ہی آپ صبر زندگی کے تمام شعبوں میں اختیار کریں گے۔ لوگ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، کسی کا بیعت ہوتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں مرشد 50 سال میں پہنچا ہے، مجھے وہ گیان دھیان حاصل ہو جائے، وہ مشاہدات حاصل ہو جائیں، وہ تعلیمات حاصل ہو جائیں، وہ حکمت و دانائی مجھے میسر آ جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا بچہ پہلی کلاس میں ہوتے پی ایچ ڈی میں پہنچ جاتا ہے؟ یہ سارے صبر کے شعبے ہیں، اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ مقصد یہاں ان کا سمجھانے کا یہ ہے، اپنے کاموں کی میچورٹی کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ تمہارے کام آخر انجام کو پہنچیں گے اور تمہیں اللہ اس کے فروٹ کھلائے گا، اس کے فروٹ تم تک پہنچائے گا۔ تم ویٹ کرنا شروع کرو، انتظار سیکھو۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاں بے صبری انتظار میں ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں تو کیو توڑ دیتے ہیں، کیو کو ہم احترام نہیں کرتے بے صبری کی وجہ سے۔ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلدی جوان ہونا چاہتے ہیں، جلدی نوکری چاہتے ہیں، جلدی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، سب کچھ جلدی چاہتے ہیں۔ یہاں جو سکھایا جا رہا ہے کہ رسپیکٹڈ ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ برداشت کی عادت ڈالیں، صبر کی عادت ڈالیں، انتظار کی عادت ڈالیں۔ صبر پیغمبروں کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا ایک نام صبور بھی ہے، اور آپ اللہ کا صبر دیکھیں۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، 300 سال اس میں بت ٹنگے رہے، 300 ایئر، مگر 300 سال کے بعد اس نے بت شکن بھیجا۔ 300 سال اللہ صبر سے رہا، جو کہ اتنا طاقتور ہے کہ سب کی گردنیں توڑ سکتا تھا، 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں جو چاہے کر سکتا تھا۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ بھی صبر سے انتظار کریں چیزوں کا۔ آج کا معاشرہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، لوگ فرسٹریشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کیونکہ جلدی نتائج چاہتے ہیں، نتائج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں سڑک پہ۔ پورے معاشرے میں انہوں نے نائز پولوشن پھیلا دی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیکھا نہیں ہے، اللہ سے نہیں سیکھا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معاشرے نے یہ کہا کہ صادق اور امین ہے، تو یہ ہم تک بات پہنچائی گئی۔ حالانکہ 3 باتیں تھیں جو کملی والے کے بارے میں کہی گئی، وہ 3 باتیں تھیں کہ صادق اور امین ہے اور صابر ہے۔ انسانیت میں اگر کوئی صابر ہے تو بہت معزز ہے، بہت محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چگایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، وہاں کے کانٹے آپ کو چبھتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ مگر کہیں لکھا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن بھی شکوہ کیا ہو، یا گریہ کیا ہو اس بات پہ، یا واویلا کیا ہو؟ تذکرہ تک نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا مشن بہت بڑا ہے، مجھے اس صعوبت سے گزرنا ہے، ان گھاٹیوں سے گزرنا ہے، کیونکہ مشن بہت بڑا ہے۔
یہاں صبر کی جو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کی بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مشنری ہو جاؤ، اپنے مشن اپنے گول بنا لو، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے جو تکلیفیں آئیں ان کو ویلکم کرو، ان کو حاصل کرو، ان کو گلے سے لگا لو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، تاکہ دنیا میں کوئی اچیو کر سکو۔ جو لوگ صبر اختیار نہیں کرتے، اختیاری صبر، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غریب نہیں تھے، سینکڑوں بکریے لوگوں کو بانٹ دیتے تھے، اونٹ بانٹ دیتے تھے، جو سامان آتا بانٹ دیتے تھے، مگر فاقے کرتے تھے، کپڑوں کو پیمن لگاتے تھے، جوتیوں کو گانٹھ لیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا صبر اختیار کرو گے اور اشیاء کے پیچھے نہیں بھاگو گے تو محترم ہو جاؤ گے، عزت پاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں، صبر تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور بے بسی بالکل الگ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں لوگ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں، یہ سب بیچ میں پس جائیں گے، مگر آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں، ان کی اولادوں کو ہدایت دے گا۔ فتح مکہ ہوئی ہے، سب سے بدلہ لے سکتے ہیں، فرما رہے ہیں جو حرم میں داخل ہو جائے پناہ، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے پناہ، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے پناہ۔ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ لینا صبر ہے۔ آپ صابر تب ہیں کہ آپ ریونج لے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت موجود ہے، ذرائع موجود ہیں، مگر ایسا نہیں کر رہے تو آپ صابر ہیں، بے بس نہیں ہیں۔ بے بس تو مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس تو اور چارہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صبر کرے، کیونکہ وہ ریونج لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس قوت ہی نہیں ہے۔ یہاں صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، سرمایہ موجود ہے، ذرائع موجود ہیں، اس کے باوجود آپ معاف کریں۔ اللہ نے اپنے آپ کو ایک جگہ منتقم بھی کہا، سورہ آل عمران میں، تو وہ کمزوروں کا انتقام لیتا ہے، مگر اللہ نے کوئی قوم آج تک تباہ نہیں کی جو صرف اس لیے تباہ کی ہو کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ جب انہوں نے انسانوں پہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، اور انسانوں کی تضحیک کو بہت جگہ رائج کر دیا، تب قوموں کو تباہ کیا۔ اپنے بارے میں اللہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، بے شمار دندناتے پھرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ صبر کرنے والے کی حیثیت کو باوجہ صبر کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو طاقت ہونے کے باوجود، ذرائع ہونے کے باوجود نہ ریونج لیں، نہ کسی کو دکھ پہنچائیں، نہ تکلیف پہنچائیں، آپ کو وہ صبر حاصل ہو جائے گا جو بے بسی سے بہت دور کی بات ہے۔ جو علم آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جلدی مت کریں، انتظار کریں، وہ علم آپ کو میسر آئے گا اور اس کی برکتیں آپ کو میسر آئیں گی۔ یہ ہلکی پھلکی بات ہے جو اس ریفرنس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔